نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے رہنے والے سارے انسانوں کو آپس میں بھائی بنا کر چھوڑا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں حسد، بغض، عداوت، کینہ کپٹ نہ رکھے۔ ہر بھائی کے لیے اپنے دل کو صاف رکھے۔ اسلام معمولی بہانے انسان کو جوڑتا ہے۔ جیسے ہم جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں، جمعہ کی نماز میں حق تعالی شانہ کی منشا یہ ہے کہ مسلمان ایک بڑی جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرے۔ خود امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں اور بھی مسجدیں تھیں، لیکن جمعہ کی نماز بڑی مسجد ہونے کے ناطے مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھی۔ خود لاجپور کی تاریخ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے اور بزرگوں سے یہی سنا کہ پہلے اس بستی میں بھی 3 مسجدیں پرانی تھیں، اور بستی جیسے جیسے آباد ہوتی گئی، محلے والے اپنی ضرورت کے لیے مسجد بناتے رہے، تینوں محلے والوں نے مسجدیں بنائی، اور ان تینوں میں جمعہ کی نماز ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں نواب صاحب کی حکومت تھی، اور ہمارے یہاں لاجپور میں بزرگ اور علماء موجود تھے، اور ان سارے علماء کے رہبر اور پیشوا اور امام قدوۃ الکاملین زبدۃ العارفین حضرت شاہ صوفی سلیمان لاجپوری نور اللہ مرقدہ تھے۔ اسی جامع مسجد میں ان کی مجلس ہوا کرتی تھی، لوگ قرب و جوار سے حاضر ہوتے تھے، دین کی بات سنتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ نواب صاحب بھی کبھی کبھی آ جاتے تھے اور مجلس میں بیٹھتے تھے، دین کی باتیں سنتے تھے، اور جب مجلس ختم ہوتی تھی، لوگ چلے جاتے تھے، تو اس کے بعد نواب صاحب ملاقات کرتے تھے، اور ملاقات کے بعد خصوصی طور پر یہ درخواست کرتے تھے کہ حضرت کچھ نصیحت فرمائے۔ ان کے مناسب حال جو بات ہوتی حضرت ارشاد فرماتے، وہ دعا کی درخواست کرتے اور چلے جاتے۔ مجھے ایک چیز درمیان میں یہ بھی عرض کرنی ہے، عام طور پر مسلمان دنیا میں اسلام سے ہاتھ کب دھو بیٹھتا ہے؟ دیکھو، کوئی بھی آدمی جو مسلمان ہے شروع میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہیں کرتا، دین کا انکار نہیں کرتا، شریعت کا انکار نہیں کرتا، قرآن کریم کا انکار نہیں کرتا۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام غذائیں جانے لگتی ہے، اس کی سوچ اور فکر میں تبدیلی آتی ہے، لہذا وہ تبدیلی اور سوچ قرآن و سنت کے خلاف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو ذہن بگڑتا ہے
وہ ذہن علماء ربانیین کے باب میں بگڑتا ہے، علماء حقانیین کے باب میں بگڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء ربانیین اس کو اللہ اور رسول کی باتیں بتا رہے ہیں، اور حرام غذا کی نحوست سے یا برے ماحول کی نحوست سے اس کا مزاج بگڑا ہوا ہے، دیندارانہ مزاج نہیں ہے۔ اب جب دین کی باتیں بتلائی جاتی ہے، مسلمان ہے، براہ راست تو نہیں کہہ سکتا میں قرآن کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، اس لیے کہ کھلے زبان کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو وہ کیا شیطان کیا اس کا ذہن بناتا ہے؟ علماء کی تنقید، علماء کی برائی، علماء کی اہانت، علماء کی بے ادبی۔ پھر دھیرے دھیرے یہ روگ اور بڑھتا ہے، پہلے علماء پر تنقید کرتا ہے، علماء کی برائی کرتا ہے، پھر علماء جو بیان کرتے ہیں اس کو رد کرتا ہے۔ ہم عالم کی بات نہیں مانتے، ہم علماء کو نہیں مانتے، پہلے یہ کہتا ہے ہم علماء کو نہیں مانتے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد کہتا ہے ہم عالم کو نہیں مانتے، عالم کی بات کو نہیں مانتے، پھر جا کر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہم فتوے بتوے کو نہیں مانتے، فتوے کی اہانت، فتویٰ بتوا، اور کہتے ہیں فتوے کو ہم نہیں مانتے۔ یہ روگ دھیرے دھیرے یہاں بڑھتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم دین شریعت کو نہیں مانتے۔ جس دن اس کی زبان سے فتوے کی اہانت ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کی اہانت ہوئی، اس کے ارشادات کی اہانت ہوئی، اسی دن وہ اپنے ہاتھ سے ایمان کو دھو بیٹھتا ہے۔ بہت درد دل کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ عرض ہے، اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو علماء کے سلسلے میں اپنی زبان پر قابو رکھے، علماء کی اہانت سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک تاریخ ہے پوری، کبھی موقع ملا تو میں آپ کا عرض کروں گا کہ جو آدمی علماء کے پیچھے پڑتا ہے، علماء کی اعتراض کرتا ہے، علماء کی غیبت کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نواب صاحب آتے تھے، نصیحت کی درخواست کرتے تھے اور ساتھ ساتھ میں دعائیں لیتے تھے اور پھر جاتے تھے۔ ہمارے اس وقت کے جو علماء تھے، حضرت مولانا سید عبدالحی صاحب قاضی لاجپوری، حضرت مولانا محمد یوسف دیوان لاجپوری، حضرت مولانا ہمارے دادا جان حضرت مولانا مفتی مرغوب احمد صاحب لاجپوری، حضرت مولانا عبدالسید عبدالکریم صاحب لاجپوری، حضرت مولانا محمد حسن جھاڑا صاحب لاجپوری، یہ ہمارے اکابر تھے۔ ان اکابر نے یہ سوچا کہ کتنی اچھی بات ہو، اتنی بڑی مسجد ہیں، اگر تینوں محلے والے دو محلے والے اپنی مسجد کو چھوڑ کر جامع مسجد میں آئے اور بڑی مسجد میں آئے اور آنے کے بعد یہاں جمع ایک جگہ پڑے۔ ان تینوں مسجد میں یہ بڑی مسجد تھی، وہ چھوٹی مسجد تھی، اور وہ اخیر میں بنی ہے، لہذا اس کا نام نئی مسجد، اور یہاں فرق کرنے کے لیے چھوٹی مسجد، یہ بڑی مسجد، اس کو موٹی مسجد کہتے تھے، بڑی مسجد، جمع مسجد اس کا نام نہیں تھا، اس لیے کہ جمعہ تینوں میں ہوتا تھا۔ حضرات علماء نے سوچا کہ یہ درخواست حضرت سے کرنی چاہیے کہ حضرت نواب صاحب کو اس کا حکم دے۔ انہوں نے مشورہ کیا آپس میں، اور حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بات رکھی کہ حضرت ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہماری بستی میں 3 مسجدیں ہیں، تینوں میں جمعہ ہوتا ہے، اگر 2 چھوٹی مسجدوں میں جمعہ بند ہو جائے اور ایک بڑی مسجد میں مل کر جمعہ ادا کرے تو بہتر ہے۔ حضرت نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ تھوڑا عرصہ ہوا، پھر نواب صاحب آئے، نواب صاحب بیٹھے، بات و نصیحت کو سنا، مجلس برخاست ہوئی، حسب عادت انہوں نے کہا حضرت کو نصیحت فرمائیے۔ تو اس وقت حضرت شاہ صوفی سلیمان نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ہم ساتھیوں کا ارادہ یہ ہے کہ جمعہ ایک مسجد میں ادا ہوا کرے، بڑی مسجد میں ادا کی جائے۔ نواب صاحب کا حکم تھا، نواب صاحب کا دور تھا،
نواب صاحب نے کہا حضرت ابھی میں یہاں کے پولیس پٹھیر کو بلاتا رہا ہوں، اطلاع کرتا ہوں بھائی آئندہ سے اس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی جائے۔ نواب صاحب چلے گئے، پولیس پٹھیر کو حکم دے دیا، انہوں نے سب جگہ کہلا دیا، لوگوں نے مان لیا۔ اب مسئلہ ہوا کہ لوگوں کو اطلاع کس طرح دیں، تو یہ طے کیا کہ بھائی مشورے سے اس کو جامع مسجد بنایا گیا ہے، جمعہ مسجد بنایا گیا ہے، جمعہ ایک ہی جگہ ہوگی۔ تو یہ اعلان ہونے لگا جمعہ کی نماز جمعہ مسجد میں پڑھنے چلو، گجراتی میں جمعانی نماز جمعہ مسجد میں پڑھوا چالو۔ پہلے یہ اعلان ہوتا تھا، ہمارے بڑوں نے سنا ہے، ہم نے بھی نہیں سنا، لیکن بڑوں سے یہ بات سنی، بڑوں سے یہ بات سنی، اور لمبے عرصے تک یہ اعلان رہا۔ پھر جب لوگوں کی طبیعت بن گئی کہ ہمیشہ یہاں آ کر جمعہ کی نماز ادا کرنے لگے، تو جمعہ مسجد کا لفظ نکل گیا، جمعانی نماز پڑھوا چالو۔ یہ اعلان ہم نے بھی سنا ہے اپنے بچپنے میں، یہ اعلان ہم لوگوں نے بھی سنا ہے، جمعانی نماز پڑھوا چالو، اور اس اعلان پر لوگ آتے تھے۔ پھر یہ اعلان بھی بند ہو گیا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ جمعہ جماعت کو جمع کرنے والا ہے، مسلمانوں کو آپس میں جمع کرنے والا ہے، آپس میں مسلمانوں کی اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے یہاں کئی جگہ جمعہ ہوتے ہیں، بہت اچھا ہو، بستی بڑھ چکی ہے، آبادی بڑھ چکی ہے، لیکن بستی کے بڑھتے ہوئے پھر بھی بہت اچھی بات ہے کہ جتنی کم جگہ جمعہ پڑھی جائے وہ بہتر ہے۔ اگر ہماری ضرورت 2 جگہ جمعہ سے پوری ہو جاتی ہے تو تیسری نہیں کرنی چاہیے، اور 3 سے پوری ہو جاتی ہے چوتھی نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے۔ دیکھو مسئلہ آپ کو بتاؤں، ہر محلے کی مسجد میں محلے والوں نے جمعہ پڑھی اور اس گاؤں میں شرعاً جمعہ کی نماز صحیح ہے تو ساری مسجدوں میں جمعہ ہو جائے گی، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے۔ شریعت کا جو مزاج ہے، جمعہ کی جو روح ہے، جمعہ کا جو مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ پوری بستی والے گاؤں کی سب سے بڑی مسجد میں، سب سے جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کریں۔ بستی بہت بڑی ہوئی ہے، دور دراز سے لوگوں کو آنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، مسجد کے گاؤں کے دوسرے کنارے پر اور جمعہ شروع ہو جائے، اور مسجد کی آبادی بڑی ہے اور شروع ہو جائے۔ ہمارے یہاں 3 جمعہ ہوتے تھے، ایک جمعہ یہاں ہوتا ہی تھا، ایک جمعہ وہاں شروع ہوا، آبادی اور بہت بڑی ہے، جو کچھ حالات ہوئے ہو گئے۔ اس کے بعد چوراہے پر بھی شروع کی گئی، بس یہ کافی ہے، اب زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جمعہ کی روح ہے اس کے خلاف یہ بات ہے کہ جمعہ کو بکثرت شروع کیا جائے۔ کیوں؟ جمعہ لوگوں کو جوڑتا ہے، محلے والوں کو جوڑتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جن مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، محلے والوں کو چاہیے کہ وہ محلے کی مسجد میں جمعہ ادا کریں۔ دیکھو مسئلہ اپنی جگہ پر، یہ مسئلہ ہے، جس طریقے سے محلے کی مسجد 5 فرض نماز کے لیے مسجد جو محلے کی ہے اس کا جو حق ہے وہ دوسری مسجد کا نہیں۔ میں آپ کو ضمن بات بتاؤں، ہمارے یہاں چھوٹی مسجد ہے، چھوٹی مسجد کا محلہ ہے، محلے کی چھوٹی مسجد میں آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے، آپ کو 25 یا 27 گنا زیادہ نماز کا ثواب ملے گا، ایک نماز پر 27 نماز کا ثواب۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ محلے میں، گاؤں میں جو جامع مسجد ہے، جمعہ مسجد جہاں جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہے، وہ جامع مسجد میں اگر ایک فرض نماز ادا کی تو 500 نماز کا ثواب ہے۔ جس میں جمعہ نہیں ہوتا وہاں پڑھیں گے تو 25 سے 27 درجہ، اور جامع مسجد میں 500 نماز کا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ باوجود 500 نماز کا ثواب ملنے کے، محلے والوں کے لیے بہتر اور افضل یہ ہیں کہ وہ 5 وقت کی فرض نمازیں اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں، یہ ان کا حق ہے۔ بلکہ بعض فقہاء نے تو قریب واجب کے لکھا ہے کہ آدمی کو اپنے محلے کی مسجد میں 5 نمازوں کو ادا کرنا قریب واجب کے ہیں، یہ حق ہے مسجد کا۔ تو جن محلے میں جمعہ ہوتا ہے آدمی وہاں جمعہ ادا کرے۔ ہاں، دوسرے جو محلے ہیں، اب مصیبت یہ ہے کہ ہمیں دین سے رغبت نہیں رہی،
دینی باتوں کا احترام نہیں رہا، قلوب ہمارے بگڑ چکے، دین کی بات ہمیں پسند نہیں آتی۔ اس کو نہ سننے کی وجہ سے ہم محلے کی جامع مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری مسجدوں میں جا کر جمعہ ادا کرتے ہیں، جلدی فارغ ہو جائیں گے، یا وہاں بیان نہیں ہوگا، یہاں مختصر نماز ہوگی، مختصر بیان ہوگا، اچھی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہماری یہ جامع مسجد ہے، ادھر درمیان میں نئی مسجد ہے، نئی مسجد کے پیچھے کا جتنا علاقہ ہے اور نئی مسجد محلہ ہے وہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرے۔ ہمارا چوراہا ہے، چوراہے کے ارد گرد جتنی آبادی ہے وہ وہاں جمعہ کی نماز ادا کرے، اور بقیہ محلے ہیں اس مسجد سے منسلک ہیں، چاہے وہ محلے کی مسجد نہیں لیکن جامع مسجد ہے، وہ محلے والے یہاں جمعہ ادا کریں۔ یہ شریعت کی روح ہے، لہذا ہر مسجدوں میں جمعہ کو قائم کر دینا جائز ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی جو روح ہے، اس کا جو مقصد ہے، مقصد اور روح کو ختم کرنے والی ہے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری محلے کی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے یا محلے سے قریب محلے میں جمعہ ہوتا ہے، لیکن اس لیے ہم جمعہ کی نماز دوسری جگہ پڑھیں کہ جلدی فارغ ہو جائیں گے اور مختصر خطبہ ہوگا اور مختصر نماز ہوگی۔ یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے حکم کے خلاف ہے، ہماری مسجدوں کا اپنا حق ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محلے کی مسجدوں میں جہاں قریب جامع مسجد ہے وہاں پر جا کر جمعہ کی نماز ادا کریں۔ اور جمعہ کی نماز سے جو پہلے باتیں ہوتی ہیں، میرا اپنا تجربہ ہے کہ رات کے 2-2 ڈھائی گھنٹے کے بیانات میں وہ تاثیر نہیں ہے جو جمعہ سے پہلے کی چند منٹ کے بیان میں تاثیر ہے۔ لہذا ہم اپنا مزاج یہ بنائے کہ ہم دین کے محتاج ہیں، دین کی بات کو سنیں اور عمل کے جذبے سے، عمل کی نیت سے سنیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، محبت ہونی چاہیے، اور محبت کا ایک طریقہ شریعت اسلام نے جمعہ کی نماز کو اجتماعی طور پر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آدمی جب ہفتے میں ایک مرتبہ مختلف محلے والے آپس میں ملیں گے، سلام کلام کریں گے، خیریت کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، آپس میں کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کریں گے، اتنا اختلاط، اتنا ملنا بھی اگر نیت صحیح ہے، دل صاف ہے تو انشاءاللہ محبت پیدا کرے گا۔ میرے بھائی، محبت کے جو اسباب ہیں اس اسباب کو ہم نے ایک ایک کرتے ختم کر دیے، اور دنیا دارالاسباب ہے، جیسے اسباب اختیار کریں گے ایسا نتیجہ دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اسباب دنیا دارالاسباب ہے، لہذا اسباب پر نتیجے کا ظاہر ہونا یہ اللہ کا نظام ہے، اور کوئی بھی سبب، کوئی بھی اسباب تقدیر سے باہر نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شام نکلے، جس شہر میں پہنچے اس سے آگے جانا چاہتے تھے، اور وہاں پر طاعون اور پلیگ پھیل گیا۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے یا نہ بڑھے۔ پہلے مہاجر صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا، صحابہ میں 2 جماعت ہوئی، ایک جماعت کا کہنا تھا کہ آگے نہ بڑھے، ایک جماعت کا کہنا تھا کہ جس ارادے کے لیے نکلے ہیں آگے بڑھے، رائے الگ الگ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو کہا مشورہ کر لیا، آپ تشریف لے جائیے۔ پھر انصاری صحابہ کو بلایا، اور انصاری صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا کہ آگے پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے یا مدینہ چلے جائے۔ حضرات انصار کی جماعت میں بھی 2 رائے ہوئی، بعض حضرات کہنے لگے آگے بڑھنا چاہیے، اور بعض حضرات کہنے لگے آگے نہیں جانا چاہیے، مدینہ منورہ چلے جائے۔ حضرت نے ان سے کہا مشورہ ہو گیا، آپ بھی چلے جائیے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ قریش کے جو کبار شیوخ ہے، بڑی بڑی عمر کے صحابہ ہے، کبار شیوخ ہیں، اور فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی ہے، ایسے اکابر صحابہ کو بلایا جائے۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا، بلانے کے بعد ان سے مشورہ لیا کہ بھئی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یا واپس مدینہ چلے جائے۔ ان صحابہ نے ایک ساتھ مشورہ دیا کہ نہیں امیر المومنین، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ لوٹ جائے، واپس آگے نہ بڑھے۔ جب ان صحابہ نے یہ مشورہ دیا اور سارے متفق تھے، ان کے اندر 2 رائے نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد تیاری کی کہ مدینہ لوٹنا ہے۔
حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، وہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، آگے بیماری اور پلیگ ہیں، اگر مقدر میں موت ہو تو موت آئے گی، اور مقدر میں کامیابی ہے اور شفا ہے اور واپس لوٹنا ہے تو وہ ہوگا، آپ کیوں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو عبیدہ آپ جیسے صاحب علم ایسی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ٹھیک، آپ ایسی بات کر رہے ہیں، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اگر ہم وہاں جائیں گے تو بھی اللہ کی تقدیر ہے اور نہیں جائیں گے تو بھی اللہ کی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، ہمیں تقدیر کا علم نہیں ہے، اگر گئے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری تقدیر میں جانا تھا اور لوٹے تو ہماری تقدیر میں یہ تھا، ہم تقدیر سے تقدیر کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہم تقدیر کے خلاف نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تقدیر سے تقدیر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی اسباب ہیں وہ اسباب تقدیر کے تحت ہے، تقدیر کے خلاف نہیں ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض سبب ایسے ہیں جس سبب پر نتیجے کا ظاہر ہونا ہمارے لیے ظنی قطعی ہے، یقینی ہے، اور لوگوں کا روزانہ کا مشاہدہ ہے، اگر ان اسباب کو آدمی چھوڑے اور چھوڑنے کے بعد نقصان میں پڑے تو وہ گنہگار ہوگا۔ فقہ نے لکھا ہے، مثال کے طور پر ہم لوگوں کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، اور پورے عالم کے انسانوں کا یہ تجربہ ہے کہ کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، پینے سے پیاس بجھتی ہے، سب جانتے ہیں، قطعی چیز ہے، یقینی چیز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ فقہ نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کے پاس کھانا موجود ہے اور بھوک ہے اور بھوک ستا رہی اور نہیں کھا رہا ہے اور نہ کھاتے ہوئے بھوکا رہ کر مر گیا تو اس کو شہید کا درجہ نہیں، گرفت اور پکڑ ہوگی، اس نے خودکشی کی۔ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب میں پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہے اور اس کو بھوک بھی لگی، اللہ نے کھانا دیا بھی ہے، اس اسباب کو اختیار کرنا اس کو ضروری ہے۔ اگر اس نے سبب کو اختیار نہیں کیا اور بھوکا مر گیا، پیاسا مر گیا تو اجر نہیں پائے گا، اس کو گناہ ہوگا، اس کو پکڑ ہوگی، اس کو سزا ہوگی۔ تو میرے بھائی مجھے یاد کرنا ہے دنیا دار الاسباب ہے، وہاں اسباب کو اختیار کرنا شریعت کے دائرے میں ضروری ہے۔ مسلمان آپس میں اتحاد سے رہے، محبت سے رہے، اتفاق سے رہے، اس کے لیے اسباب ہے۔ وہ اسباب کیا ہے؟ ان سبب میں ایک سبب یہ بنایا افش السلام، آپس میں خوب سلام کو پھیلاؤ، جب بھی آپس میں دو مسلمان بھائی ملے سلام کرو، یہ انتظار نہ کرو کہ وہ سلام کرے گا میں تو بڑا ہوں، میں تو حیثیت والا ہوں، میں تو امیر ہوں، میں تو عہدے والا ہوں، میں تو متولی ہوں، میں تو منصب والا ہوں، میں عالم ہوں، نہیں، ہمارا بھائی ہے، ہم آگے بڑھ کر سلام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے راستے میں بچوں کو سلام کرتے تھے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے آپس میں سلام کو پھیلانا۔ مرد گھر میں داخل ہو سب کو زور سے السلام علیکم کہے، گھر میں جانے کے بعد ہر ایک چھوٹا بڑا چھوٹے سب کو سلام کیا، آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرے، بھائی بہن ملے تو سلام کرے، بیٹا ماں باپ اولاد ملے تو سلام کرے، دوست ملے تو سلام کرے، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے راستے میں گلی میں دکان میں کھیت میں جہاں کہیں بھی ہم آپس میں ملے سلام کریں، اور سلام اس نیت سے کرے کہ میں اپنے بھائی کو سلامتی کی دعا دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ یہ احساس کے تحت میں خالی سلام نہیں کہ السلام علیکم السلام علیکم، بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی کامیابی کی دعا ہے۔ ایک مومن اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے بندے میں اللہ سے آپ کے لیے سلامتی چاہتا ہوں۔ سلامتی ایسا لفظ ہے کہ شاید ہماری گجراتی زبان میں اس کا مقابل کوئی ایسا ترجمہ نہیں ہو جو اس کو ادا کر سکے۔ ایسا سمجھنے کے لیے ایسا کہنا سلامتی ہر برائی سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے، ہر ناگوار حالات سے، ہر عیوب سے، ہر بیماریوں سے سلامتی ہو۔
سلامتی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، امن و امان سے رکھے، عافیت کے رکھے، خیر و بھلائی کے ساتھ رکھے۔ ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہو، اور اللہ کی طرف سے برکت آپ کے شامل حال ہو۔ میرے بھائی، کوئی آدمی اس طریقے سے اپنے بھائی کو دعا دے تو اگر سچے دل سے اس طرح دعا دے گا، اگر محبت نہیں ہے آپس میں محبتیں پیدا ہوگی، اگر قدورتیں ہیں، دشمنی ہے، عداوتیں ہیں، تو یہ دشمنی عداوتیں کم ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ دشمنی اور عداوتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج تو ہمارا عجیب حال ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی بات ہے، آپس میں گزرتے ہیں تو اس اجنبی کی طرح یہ اس کا رخ اس طرف ہے، اس کا رخ اس طرف ہے، ایک دوسرے کو نہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، ایک دوسرے کو نہ سلام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر شکوہ شکایت ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف بہت ہے، دشمنیاں بہت ہے، عداوت بہت ہے۔ اللہ کے رسول نے سبب بتایا، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام واطعموا الطعام۔ اور وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی حق تعالی شان و عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔